بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم افسانہ درد کا مارا سبق کا چوتھا اور پانچواں حصہ لکھیں گے۔ پیارے بچوں غور سے سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کا جو چوتھا حصہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے۔ پیارے بچوں، سوال: سیاق و سباق اور مصداق کا حوالہ دے کر درج ذیل پیرا کا ماسل لکھے۔ پیارے بچوں، سوچتے سوچتے اچانک سمجھو کو خیال آیا کہ شاید اس لڑکی کے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہوں گے کہ وہ اپنے خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے۔ کتنا عجیب سا لگتا ہے جب دل ایک طرف کھینچتا ہو مگر جیب دوسری جانب گھسیٹ کر لے جاتی ہو۔ پیارے بچوں، محرومی، لاچاری آدمی کا اپنے آپ پر سے اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے بچوں، اس کا جواب یہ اقتباس پشکر ناتھ کے افسانہ درد کا مارا سے لیا گیا ہے۔ اس کہانی کا مقصد دراصل کہانی کے مرکزی کردار سمجھو کی اس بے بسی اور محرومی کی عکاسی کرنا ہے جس سے اس کو زندگی کے مختلف مراحل پر دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، اس کہانی کا مقصد دراصل کہانی کے مرکزی کردار سمجھو کی اس بے بسی اور محرومی کی عکاسی کرنا ہے جس سے اس کو زندگی کے مختلف مراحل پر دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پیارے بچوں، افسانے کے اس حصے میں سمجھو اس انگریز لڑکی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگتا ہے جس کو دکان میں رکھا ہوا ایک چیتے کا بچہ نہایت پسند آتا ہے، لیکن قیمت سن کر خرید نہیں پاتی ہے۔ جب وہ تیسری بار دکان کے سامنے کچھ دیر کھڑی رہ کر اس چیتے کے بچے کو نہر کر چلی جاتی ہے تو سمجھو سے اس کی بے تابی، لاچاری اور محرومی دیکھی نہیں جاتی ہے۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے پیارے بچوں کہ اس لڑکی کے پاس شاید اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے۔ اس کو خیال آتا ہے کہ ایسی حالت میں انسان کا اپنے آپ پر سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، افسانے کے اس حصے میں سمجھو اس انگریز لڑکی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے لگتا ہے کہ جس کو دکان میں رکھا ہوا چیتے کا بچہ نہایت پسند آتا ہے، لیکن قیمت سن کر خرید نہیں پاتی ہے۔ جب وہ تیسری بار دکان کے سامنے کچھ دیر کھڑی رہ کر اس چیتے کے بچے کو نہر کر چلی جاتی ہے تو سمجھو سے اس کی بے تابی، پیارے بچوں، لاچاری اور محرومی دیکھی نہیں جاتی ہے۔ وہ اس کے بارے میں سوچنے لگتا ہے کہ اس لڑکی کے پاس شاید اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ خیالوں کے اس چاند کو خرید سکے۔ اس کو خیال آتا ہے کہ ایسی حالت میں انسان کو اپنے آپ پر سے بھی بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب اس کا پانچواں حصہ ہے، وضاحت کیجیے۔ انگریز جو والیان ملک تھے اور 7 سمندر پار سے تعلیم، علاج، چاندی کے سکے اور مکرانہ نظام حکومت لائے تھے۔ پیارے بچوں، اس کا جواب: انگریز جو ملک کے سرپرست اور حاکم تھے وہ دور ملک سے دوست بن کر ہمارے ملک میں داخل ہوئے تھے اور پھر اپنے مکرانہ اور پھریانہ طور سے اس ملک پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ گو کہ وہ اپنے ساتھ تعلیم لائے تھے، مختلف اقسام کی بیماریوں کے لیے نئے طرز کا علاج بھی لائے تھے، ملک کا اقتصادی نظام چلانے کے لیے چاندی کے سکے لائے تھے، لیکن دراصل ان کا طرز حکومت مکرانہ تھا۔ وہ ظاہری اعتبار سے ہندوستانیوں کے دوست معلوم ہوتے تھے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ پیارے بچوں، انگریز جو ملک کے سرپرست اور حاکم تھے وہ دور ملک سے دوست بن کر ہمارے ملک میں داخل ہوئے تھے اور پھر اپنے مکرانہ اور پھریانہ طور سے اس ملک پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ گو کہ وہ اپنے ساتھ تعلیم لائے تھے، مختلف اقسام کی بیماریوں کے لیے نئے طرز کا علاج بھی لائے تھے، ملک کا اقتصادی نظام چلانے کے لیے چاندی کے سکے لائے تھے، لیکن ان کا طرز حکومت مکرانہ تھا۔ وہ ظاہری اعتبار سے ہندوستانیوں کے دوست معلوم ہوتے تھے، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اب پیارے بچوں، اگلا سوال: گیلی لکڑی کے کڑوے
دھوئے سے ان کی ماں کو کون سی شاہی بیماری لگ گئی تھی؟ پیارے بچوں، اس کا جواب سمجھو کے گھر پر چونکہ غربت کے بادل چھائے ہوئے تھے، ان کی ماں کو چولہا پھونکنے کے لیے اکثر گیلی لکڑیوں کو سلاگنا پڑتا تھا۔ لکڑیاں سلاگتے وقت اٹھنے والی دھوئیں کی وجہ سے اس کے پھیپھڑوں پر بہت برا اثر پڑتا تھا اور اسے تپ دق کی بیماری لگ گئی تھی۔ پیارے بچوں، سمجھو کے گھر پر چونکہ غربت کے بادل چھائے ہوئے تھے، پیارے بچوں، ان کی ماں کو چولہا پھونکنے کے لیے اکثر گیلی لکڑیوں کو سلاگنا پڑتا تھا۔ لکڑیاں سلاگتے وقت اٹھنے والی دھوئیں کی وجہ سے اس کے پھیپھڑوں پر بہت برا اثر پڑا تھا اور اسے تپ دق کی بیماری لگ گئی تھی۔ پیارے بچوں، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ باقی وسلام۔